السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے محرم کے تبرکات کیا ہیں۔ حضرات گرامی قدر، محرم کی رسموں کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر صرف اتنی اصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس روز اپنے گھر والوں پر خوب کھانے پینے کی فراغت رکھے، سال بھر تک اس کی روزی میں برکت ہوگی، اور جب اتنا کھانا گھر میں پکے تو اس میں سے اللہ کے واسطے بھی محتاجوں غریبوں کو دے دے تو کیا ڈر ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ محرم کا روزہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل جو یہود قوم ہے، فرعون کے چنگل سے ان کو آزادی ملی تھی، تو وہ اس کی خوشی میں شکرانے کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کو۔ تو آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس روزے کے رکھنے کے۔ تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ 1 دن کا اور ملا لیں، چاہے 9 تاریخ کا، وہ تو گزر گئی آگ، اور یا 11 تاریخ کا۔ اور اگر صرف 10 تاریخ ہی کا رکھا ہے تو بعض فقہا کی رائے یہ ہے کہ رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ سبق گزر چکا ہے۔ یہاں تو اس ذیل میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ 2 باتیں تو ہیں، روزہ رکھنا اور اہل خانہ پر، فیملی پر وسعت کرنا، لیکن اس سے زیادہ کچھ کرتے ہیں۔ اس میں اسی طرح کی برائیاں ہیں جو شریعت مطہرہ نے منع فرمائی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ شربت تقسیم کرتے ہیں، یہ رسم بنا لی ہے، اور اپنے گمان میں کہتے ہیں کہ ہم تو کربلا کے شہیدوں کو ثواب بخش رہے ہیں، ان کی سے پیاس بجھے گی، نعوذ باللہ۔ اور اس کو ٹھنڈا شربت کیا جاتا ہے، گرم کھچڑا بنایا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور یہ سب پابندیاں کرنا بھی غلط ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے محرم میں تعزیے کے سلسلے میں پورا بیان آیا ہے کہ اس کا انتظام کرتے ہیں، اور آتش بازی، پٹاخے بجائے جاتے ہیں۔ اور تعزیے کی برائی سے زیادہ کیا ہوگی کہ اس کے ساتھ ایسے ایسے برتاؤ کرتے ہیں کہ جو شریعت کے اندر بالکل شرک اور گناہ ہے۔ اس پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس پر عرضیاں لٹکاتے ہیں، وہاں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، روتے چلاتے ہیں، اس کے ساتھ باجے گاجے ہوتے ہیں۔ اس کے دفن کرنے کی جگہ کو زیارت کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ مرد و عورت، لڑکے لڑکیاں آپس میں بے پردہ ہو جاتے ہیں، نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ ان باتوں کی برائی کون نہیں جانتا؟ بعض آدمی اور بھی بکھیڑے کرتے ہیں، اور شہادت نامہ پڑھا جاتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر اس میں غلط روایتیں ہیں تب تو ظاہر ہے کہ منع ہے، اور اگر صحیح روایتیں بھی ہوں جب بھی، چونکہ سب کی نیت یہی ہوتی ہے کہ سن کر روئیں گے۔ شریعت میں مصیبت کے اندر ارادہ کر کے رونا درست نہیں، اس لیے اس طرح کا شہادت نامہ پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح محرم کے دنوں میں ارادہ کر کے رنگ پوڑیا چھوڑ دینا، اور سوگ اور ماتم کی وضع بنانا، اپنے بچوں کو خاص طور کے کپڑے پہنانا، یہ سب بدعت اور گناہ کی باتیں ہیں۔ جہاں تک تبرکات کا تعلق ہے تو کہیں کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ، جو ان کا لباس تھا، یا منہ شریف، بال یہ سر کے ہیں، یہ داڑھی کے ہیں، یا کسی اور بزرگ کا مشہور کی کوئی چیز، اس کی زیارت کے لیے اسی جگہ جمع ہوتے ہیں، یا لوگوں کو گھروں پر بلا کر زیارت کرتے ہیں۔ اور زیارت کرنے والوں میں عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اول تو ہر جگہ ان تبرکات کی سند نہیں کہ یہ صحیح نہیں،
اور اگر سند بھی ہو تب بھی جمع ہونے میں بہت ساری خرابیاں ہیں. بعض خرابیاں ایسی ہیں مثال کے طور پر شادی میں بھی کے سلسلے میں بھی آتی ہیں اور اس میں شور و غل ہوتا ہے, بے پردگی ہے, اور کہیں کہیں تو اس موقع پر گانے وغیرہ بھی گائے جاتے ہیں. یہ سب ہر شخص جانتا ہے کہ بری باتیں ہیں. ہاں اگر اکیلے میں زیارت کر لے اور زیارت کے وقت کوئی خلاف شرع بات نہ کرے تو درست ہے. اور اس طریقے کی جو رسمیں ہیں ان کا مفصل اگر ہم ذکر پڑھنا چاہیں تو اصلاح الرسوم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے, اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. تو یہاں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس بات کو شریعت نے ناجائز کہا ہو اس کو جائز سمجھنا یہ بھی گناہ ہے, اور جس کو جائز بتلایا ہو مگر ضرور نہ کہا ہو اس کو ضروری سمجھ کر پابندی کرنا یا نام کمانے یعنی ریا کرنا, لوگ مجھے بہت اچھا کہیں گے اس وجہ سے کرنا, یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح جس کام کو شریعت نے ثواب نہیں بتلایا اس کو ثواب سمجھنا یہ بھی گناہ ہے, اور جس کو ثواب بتلایا ہو مگر اس کو ضرور کرنا نہ کہا ہو, فرض یا واجب نہ کہا ہو, سنت مؤکدہ نہ کہا ہو, اس کو ضروری سمجھنا یہ بھی گناہ ہے. اور جو ضرور نہ سمجھے مگر خلقت یعنی دنیا کے طعن کے خوف سے اس کو چھوڑنے کو برا سمجھے یہ بھی گناہ ہے. اسی طرح کسی چیز کو منحوس جاننا یہ بھی گناہ ہے, اور اسی طرح بغیر شریعت کی سند کے کوئی بات تراشنا یعنی بنانا گڑھنا اور اس کا یقین کر لینا گناہ ہے. اسی طرح خدا کے سوا کسی سے دعا مانگنا یا ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ سب گناہ کی باتیں. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. ابھی ایک صاحب بھی اس میں کلپ میں دکھا رہے تھے, ایک بیچارے معلوم نہیں, میں تو کہتا ہوں غالباً وہ شیعہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی خدا سے بڑے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. میرے بزرگوں, حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صراط مستقیم, اس کو پڑھ کر ایسی آنکھیں کھلتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کسی نبی کی بھی کوئی حیثیت نہیں, ہم تو کون ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا مقام جو ہے وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, بزرگان دین ہیں, امت کے صلحاء ہیں, علماء ہیں, سب کا اپنا اپنا مقام ہے. ہم کسی کو نہ ترجیح دے سکتے ہیں نہ اللہ سے کسی کو بڑا کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. تو یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے, اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اور شریعت مطہرہ نے جو ہمیں اصول اور ضابطہ قرآن کریم ہے, احادیث نبویہ ہیں, پھر ان سے نکلے ہوئے مسائل ہیں, یہ ہمیں اپنے قریبی علماء سے سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے, اور ہمارے یہاں جو برائیاں آ گئی ہیں خداوند قدوس اپنے فضل سے ہماری دستگیری فرما دے, ان کو ختم فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.